الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. وقال تعالی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. صدق اللہ العلی العظیم. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ابھی جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی کے بارے میں تقاریر، خطابات سنے اور جلسے بھی منعقد کیے. آئیے ہم آج غور کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجے گئے، اب وہ ذمہ داری اس پوری امت پر عائد ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. در حقیقت ہم نے اپنے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو واضح نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، کتابیں نازل کی، ان کو میزان عطا کیا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانی سماج میں انسانوں کے درمیان انصاف قائم ہو سکے. عدل کا قیام، انصاف کا قیام، یہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا، کتابوں کے نزول کا اور امتوں کو برپا کیے جانے کا اصل مقصد ہے کہ انسانی سماج میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، پیغمبروں کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ اللہ کے اس دین کو اس زمین پر قائم کریں. ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرنا تمام انبیاء کرام کی اور اب اس امت کی ذمہ داری ہے. اس آیت میں کہا گیا کہ نبی اور پیغمبر انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، کتابیں نازل کی گئی، میزان عطا کیا گیا تاکہ انصاف قائم ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ دین قائم کرو. ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دین کا قیام اس لیے ضروری ہے کہ دین کے مکمل قیام کے بغیر انسانی سماج میں اس زمین پر عدل قائم نہیں ہو سکتا. عدل و انصاف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے، صحیح معنی میں مکمل عدل و انصاف، جب اللہ کا یہ دین
انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں قائم ہو جائے۔ دین کا قیام اصل اس لیے ہے تاکہ عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ محترم حاضرین، عدل اور انصاف کا قیام قرآن مجید میں سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں بہت واضح طور پر اس امت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم عدل و انصاف کے علم بردار بنو، حق کی گواہی دینے والے بنو۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے تقاضے چھوڑ دو۔ یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، ہدایت ہے کہ عدل و انصاف کا دامن اس وقت بھی نہ چھوڑو جب تمہاری کسی سے دشمنی ہو یا کوئی دشمن تمہیں چوٹ پہنچانے، نقصان پہنچانے، تمہارا حق تلف کرنے اور تم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، اس وقت بھی اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اس سے بڑا اور معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم کو بھی اخلاق کا بلند ترین مقام قائم کرنے کی اور اس پر بنے رہنے کی ہر حال میں کوشش کرنا ہے۔ دین کے قیام کا نتیجہ جب دین قائم ہو اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے تو جو نتائج ہم سماج میں دیکھیں گے وہ نتائج کیا ہوں گے، وہ پھل کیا ہوں گے؟ ایک تو وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، عدل انصاف قائم ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کی عظمت کی حفاظت کی جائے گی، حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے۔ اور دین کے قیام کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر اخلاقی بلندیوں کو پہنچے گا۔ اخلاق کی بلندیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ ایک انسان جتنا بلند اخلاق حاصل کر سکتا ہے، ایک انسان جتنی اونچائی پر پہنچ سکتا ہے اخلاق کے معاملے میں، وہ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ دین کا نتیجہ اخلاق ہے، اخلاقی بلندی ہے۔ کسی کے زندگی میں کتنا دین ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اخلاق کس معیار کے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار کا معیار اور بلندی کیا ہے۔ محترم حاضرین، ہماری اصل حیثیت ایک داعی کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم میں ہماری اس ذمہ داری کو بار بار بتایا گیا ہے، بار بار یاد دلایا گیا ہے۔ ہمیں
اپنا منصب اور اپنی ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے۔ دراصل ہم اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم کو پسند کیا ہے، اللہ نے پوری انسانیت میں سے ہم کو نکالا ہے اور ہم کو خیر امت کا مقام عطا کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ مگر یہ بھی کہا ہے تم بہترین امت کیوں ہو؟ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کو تکلیف اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق دلوانے کے لیے، انسان کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ تمہاری اصل پہچان ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات واضح طور پر فرمائی گئی کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی بات ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ محترم حاضرین، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اصل کام، ہمارا اصل مقام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے اٹھائے گئے۔ ہم ایک داعی امت ہیں، ہمارا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو تمام قسم کی غلامیوں سے نجات دلا کر، آزادی دلا کر ان کو صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور غلامی میں لانا ہے، ان کو نفس اور شیطانی خواہشات کے جال سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی اطاعت کے راستے پر، یعنی جنت کے راستے پر بلانا ہے، لانا ہے لوگ۔ یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا مقام ہے، اور یہ ذمہ داری اور یہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اپنی اس داعیانہ حیثیت کو ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہ کریں، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ احساس ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ ہم داعی ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم لوگوں کو غلامیوں سے نجات دلانے والے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو انصاف دلانے والے ہیں، ہم مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں، ہم ظالم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ ہماری حیثیت ہر وقت ہم کو یاد رہنی چاہیے، اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ داعیانہ اخلاق کی جو بلندی ہے، اس بلندی سے ہمیں کبھی نیچے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی حالات ہمیں متاثر کرتے ہیں، کبھی کبھی حالات ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں ایک مومن کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اپنی بات پر، اپنے ایمان پر، حق پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے، اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن
اپنے اخلاق اور کردار کو ذرا بھی نیچے نہ آنے دے۔ کبھی کبھی حالات کی اکساہٹ ہم محسوس کرتے ہیں، شیطان کی نفس کی اکساہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں، اس آیت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تمہیں کبھی شیطان کی اکساہٹ محسوس ہو، شیطان تمہیں اکسائے، شیطان تمہیں ایسا کوئی جواب دینے کی طرف آگے بڑھائے جو تمہارے داعیانہ مقام سے نیچے ہو، جو تمہارے داعیانہ اخلاق سے فروتر ہو، اس وقت ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کی ہم پناہ میں آئیں اور اللہ سے مدد چاہیں کہ کسی بھی حال میں ہم اپنے اخلاقی بلندی سے کبھی نیچے نہ آئیں۔ محترم حاضرین، وہ واقعہ ہم سنتے ہیں بار بار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے والے تھے اور آپ کے قتل کی نعوذ باللہ سازشیں ہو رہی تھی، تیاریاں کی جا رہی تھی، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا، پورا منصوبہ بنا لیا گیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی فکر میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ میرے پاس جو ان لوگوں کی امانتیں ہیں، کن کی امانتیں؟ دشمنوں کی امانتیں، ان لوگوں کی امانتیں جو جان لینے پر اتارو ہیں، ان لوگوں کی امانتیں ان تک کیسے پہنچیں گی؟ ان کی امانتوں کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کب کر رہے ہیں؟ اس حال میں کر رہے ہیں جب آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا دنیا میں اس سے بلند ترین اخلاق کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی؟ ان کی امانتوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے جو جان لینے پر اتارو ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں، سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں، سورہ نوح میں انبیاء کرام کے واقعات اور انبیاء کرام نے اپنی قوم سے کس طرح مکالمہ کیا اور انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیل اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوم سے بے حد محبت اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے دلوں میں امڑتا تھا، اور وہ اپنی قوم کو کیسے پکارتے تھے؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سے اس کام پر کوئی بدلہ یا اجر نہیں چاہتا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ نبیوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود اور سورہ یونس جیسی صورتوں کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں پچھلی قوموں کے رویے اور پچھلی قوموں نے انبیاء کرام کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کی دعوت کے ساتھ جو سلوک کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور اس فکر میں تھے کہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہ آئے، میری امت اس راستے پر نہ چلی جائے کہ یہ اللہ کے عذاب میں گر جائے۔ اپنی قوم سے والہانہ لگاؤ، اپنی قوم سے خیر خواہی کا جذبہ، یہ ایک داعی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے، اور یہ انبیاء کرام کی سیرت میں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں۔ آپ کی قوم کا سلوک آپ کے ساتھ کیا تھا یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن آپ کا رویہ، آپ کے جذبات،
آپ کی خیر خواہی ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے. نبی تو قوم کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے، بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، ان کو پریشانیوں سے نکالنے والا ہوتا ہے، ان کو کامیابیوں کی راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. لیکن قوم اس کو اپنا بدخواہ سمجھتی ہے، اپنے خطرہ سمجھتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سارے کام وہ قوم کر رہی ہے جس کی بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ لیے ہوئے وہ نبی ان کے درمیان کام کر رہا ہے. قرآن کریم کی جی آیت میں نے شروع میں پڑھی ہیں وہ سورہ شعراء اور سورہ کہف کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے کہ لوگ ایمان لائیں، لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں. قوم کا رویہ کچھ تھا، لیکن نبی کا رویہ، نبی کی جو تڑپ تھی وہ اس آیت میں ہم کو محسوس ہوتی ہے. یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں ہمارے ذمہ وہی کام ہے جو نبی کا کام ہے، ہماری وہی ذمہ داری ہے جو انبیاء کرام کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی. اب یہ کام اس امت کو انجام دینا ہے. جب کام وہی ہے، ذمہ داری وہی ہے، تو پھر اخلاق کا مقام بھی وہی ہونا چاہیے، اس تک پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اپنی قوم سے خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان سے محبت کا جذبہ ہمارے اندر امڑنا چاہیے. ان کی تکلیف پر ہم تکلیف محسوس کریں، ان کی پریشانی پر ہم پریشانی محسوس کریں. اور سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا خسارہ کیا ہے جس کی طرف یہ قوم بڑھ رہی ہے؟ وہ یہ کہ اپنے رب سے دور ہو رہی ہے. اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا خدا بنا لیا، وہ شرک کی غلاظتوں میں لت پت ہو رہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے وہ اپنا پن کا رشتہ قائم کریں. ایک دائی کو اپنی قوم سے اپنے پن کا رشتہ قائم کرنا لازمی. یہ ملک ہمارا ہے، یہاں اس ملک کے عوام ہمارے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں. ہاں، یہ بات صحیح ہے، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں ستانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے اس رویے کی وجہ سے ہمارے مقام بلند اور ہمارے بلند اخلاق میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال میں اس بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. جنگ کے میدان میں بھی بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. جنگی قیدیوں کو جب لایا گیا تو ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا گیا اس میں اس بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا. ہمارا یہ ملک عزیز، یہ ہمارا اپنا ملک ہے. 140 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک، جس میں تقریباً 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی، لیکن 120 کروڑ یا اس سے کچھ کم کی آبادی ہمارے برادران وطن، بھائیوں اور بہنوں کی. ان سے ہمارا رشتہ غیریت کا نہیں ہونا چاہیے. غیریت کے رشتے کے ساتھ ہم دعوت کا کام انجام نہیں دے سکتے. غیریت کے رشتے کے ساتھ ہم خیر خواہی کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. یہ بات صحیح ہے کہ حالات متاثر کرتے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن ہمیں بات یاد رکھنی ہوگی ہر حال میں ہم ایک دائی ہیں، ہم ایک دائی امت ہیں. ہمارا کام لوگوں کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچانا، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا، اس ملک کو ترقی کی راہوں پر لے جانے کی کوشش کرنا، اس ملک میں اخلاق اور کردار کی بلند مثالیں قائم کرنا، اس ملک میں انصاف قائم کرنا، اس ملک میں ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کرنا، اس ملک کے دبے کچلے لوگوں کو عزت دلانا،
ان کی انسانی عظمت کو بحال کرنا، ان کو تمام طرح کی غلامیوں سے آزاد کرا کر صرف اور صرف اللہ کی غلامی کی طرف لانے اور بلانے کی کوشش کرنا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقام کا ہر وقت شعور اور احساس دلائے رکھے، اور اس اخلاقی بلندی کو ہر وقت ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس اخلاقی بلندی پر رہتے ہوئے اس ملک کے باشندوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات کے ساتھ ہم ان کو اس تباہی اور بربادی کے راستے سے کامیابی اور فلاح کے راستے پر لانے کی ہم کوشش کریں، اور یہ خواہش کریں کہ دنیا میں بھی ان کو بہترین ترقی اور خوشحالی نصیب ہو، اور اس سے زیادہ یہ کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ نہ صرف ہم کو نصیب ہو بلکہ اس ملک کے تمام باشندوں کو نصیب، یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی اور بھلائی کی کوشش کریں جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طاقت، ہمت، قوت اور حکمت اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اس کو اور مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں اپنی داعیانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔